اللہ سے امید رکھنا صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک زندہ ایمان ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ وہ سہارا ہے جو ٹوٹتے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، جب دعا زبان پر آتے آتے رک جاتی ہے، جب آنکھوں میں آنسو اور دل میں سوال ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی چیز انسان کو سنبھالتی ہے تو وہ ہے اللہ سے امید۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، رب کی رحمت سے نا امید ہونا کفر کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری بہنوں، ہم سب کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی کمی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیماری کے بستر پر ہے، کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان سب حالات میں ہمارا رب بدل جاتا ہے؟ نہیں، اللہ وہی رہتا ہے، اس کی رحمت وہی رہتی ہے، اس کا کرم وہی رہتا ہے۔ فرق صرف ہماری امید میں آتا ہے۔ جب امید کمزور پڑتی ہے تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے، اور جب امید مضبوط ہو تو سب سے بڑی آزمائش بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کس قدر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کس قدر جلد کہہ دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، حالانکہ جس اللہ کو ہم پکارتے ہیں وہ تو کن کہہ کر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امید کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ طائف کا وہ دردناک واقعہ یاد کیجیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، پتھر مارے گئے، گلیوں میں نکال دیا گیا۔ اس وقت اگر کوئی انسان ہوتا تو شاید بد دعا کر دیتا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے اللہ سے امید، یہ ہے اللہ پر یقین۔ جب دنیا چھوڑ دے تب بھی رب کو نہ چھوڑنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ مسئلہ دعا میں نہیں، مسئلہ ہمارے صبر میں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت کے مطابق دے، حالانکہ اللہ ہمیں اپنے وقت کے مطابق دیتا ہے، اور اس کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سے امید رکھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ضرور آئے گی، کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آسانی سے پہلے صبر آتا ہے، امتحان آتا ہے، خاموشی آتی ہے، اور انہی لمحوں میں اللہ سے امید رکھنا سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ چیز فوراً نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ اگر وہ فوراً دے دے تو شاید ہم بگڑ جائیں، شاید ہم شکر کرنا بھول جائیں، شاید ہم رب سے دور ہو جائیں۔ اس لیے وہ ہمیں انتظار سکھاتا ہے، وہ ہمیں دعا میں گراتا ہے، وہ ہمیں سجدوں میں رلاتا ہے، تاکہ جب نعمت ملے تو ہم پہچان سکیں کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں۔ میری بہنوں، اگر آج آپ گناہوں کی وجہ سے خود کو اللہ سے دور محسوس کر رہی ہیں تو یاد رکھیے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ اب تم بخشے نہیں جا سکتے، اب تم بہت آگے نکل گئے ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ امید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ امید کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، دعا کے ساتھ کوشش، صبر کے ساتھ محنت، اور یقین کے ساتھ استقامت۔ جب یہ سب جمع ہو جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، چاہے دیر سے آئے مگر بہترین صورت میں آتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی، اگر آج آپ کسی اندھیری راہ سے گزر رہے ہیں، اگر آنکھیں نم ہیں، دل بوجھل ہے اور راستہ نظر نہیں آ رہا، تو بس اتنا یاد رکھیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے اور سب جانتا ہے۔ آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بس اس سے امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔